السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں لاجیکل پاتھ اور آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسا ٹاپک جو بہت سارے بے روزگار ایکس مسلمز اور اسلاموفوبس کی دو وقت کی روٹی بنا ہوا ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے الگورتھم کے لیے. لیٹس بگن. سمجھ نہیں آتی. یہ اصل میں عورت کو ہی اس انسان نہیں سمجھتے تو یہ لونڈی کو انسان کیسے سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے. چل رہی تھی. میں نے تو پہلے ہی بول دیا نا کہ مجھے پتا ہے کہ اسلام نے سلیوری نہیں لائی. یہ تو میں نے پہلے ہی بول دیا تھا. میرا بنیادی سوال پھر سے وہی ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ اس کام میں کیوں انوالو تھے؟ وہ اسلام میں صرف ایک سچویشن ہے جس میں کسی انسان کو غلام بنانا جائز ہے، اور یہ اس وقت کے لیے ہے جب مسلمز کی کسی اور امپائر سے جنگ ہو رہی ہو، اور اس جنگ کو جیتنے کے بعد جو لوگ دشمن کی فوج میں سے بچ جائیں ان کے لیے 4 آپشنز ہوتے ہیں. پہلا آپشن یہ کہ وہ جزیہ دیں اور بدلے میں مسلم ملک میں ذمہ بن کر رہیں. دوسرا آپشن یہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے کیونکہ وہ وار کرمنلز ہیں. تیسرا یہ کہ ان کو غلام بنا لیا جائے. چوتھا یہ کہ ان کو ایک قیمت کے بدلے آزاد کر دیا جائے یا بنا کسی قیمت کے آزاد کر دیا جائے. لیکن ان 4 آپشنز میں سے فیصلہ اس آرمی کا جنرل یا مسلم ملک کا امام کرے گا. کیا غلام کے اسلام میں کوئی حقوق ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو تلقین کی تھی وہ انسان جس کے ماتحت یعنی اس کے انڈر اس کا بھائی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور اس پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اور اگر ایسا کرے تو اس کام میں خود اس کی مدد کرے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے غلاموں سے برا برتاؤ کرے. یہ بس 2 مثالیں ہیں، ایسی حدیث آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی. ان حدیثوں پر ملحدین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس اخلاقی باتیں، ان پر کوئی عمل نہیں کرتا تھا، اور ان کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے جب ہمیں اس طرح کی حدیثیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ حضرت عمر کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کہ کھانا کھا رہے تھے اور ان کے خادم انہیں کھڑا دیکھ رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کیوں میں انہیں تمہارے ساتھ کھاتا ہوا نہیں دیکھ رہا؟ کیا تمہیں ان سے رغبت یعنی افیکشن نہیں؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین ہمارا درجہ ان سے اوپر ہے. تو یہ سن کر حضرت عمر کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا تم کو کیا ہوا ہے؟ کسی کے لیے نہیں کہ اس کا درجہ اس کے خادموں سے اونچا ہو جائے، اللہ ان سب سے نپٹے گا. اور پھر حضرت عمر نے خادموں کو حکم دیا کہ بیٹھو اور کھاؤ. تو وہ بیٹھے اور انہوں نے کھایا. کیا غلاموں کو مارنا اور ان پر ظلم کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں صحیح مسلم کی حدیث سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام کو تھپڑ یا اسے مارے اس کا کفارہ ہے کہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے. دوسری حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مالک نے اپنی باندھی کو گرم لوہے کے ٹکڑے سے مارا تو حضرت عمر نے انہیں حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو. کیا کوئی شخص اپنی باندھی سے پروسٹیوشن کروا سکتا ہے؟ سورہ نور کی 33ویں آیت میں ہے اور اپنی باندھیوں کو دنیاوی زندگی کے ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتے ہوں، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کے مجبور کرنے کے بعد اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. جو ہم نے آیت دکھائی تھی سورہ نساء کی کہ جی جو لونڈی سے بدکاری کراتا ہے وہ اس سے بدکاری نہ کرائے، وہاں پہ ایک ریکمنڈیشن ہے. جیسے کہ میں آپ کو کہہ دوں یا آپ مجھے کہہ دیں کہ غالب لمبے بال نہ رکھو، ٹھیک ہے، یہ ایک ریکمنڈیشن ہے، میں مانوں یا نہ مانوں میری مرضی. اس آیت کا صحیح مطلب ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اسلام میں پروسٹیوشن کی کوئی جگہ نہیں. تو یہ حدیث اپنے آپ میں پروہیبیشن ہے، اور صرف پروسٹیوشن ہی نہیں. صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروسٹیوشن سے پیسہ کمانا اور اس سے کمائے جانے والے پیسے کو حرام کر دیا. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کام کی سزا اس آیت میں کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زنا کی سزا دوسری آیتوں میں آ چکی. جو انسان پیسہ دے کر یہ کام کرتا ہے اس پر زنا کی سزا، اور باندھی کا مالک جس نے یہ کام کروایا اس کو تعزیر کی سزا ملتی ہے، اور جس باندھی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے اسے آزاد کر دیا جاتا ہے. لیکن اس آیت کے آخر میں جو معافی کا ذکر ہے کیا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے زبردستی یہ کام کروایا؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ معافی ان باندھیوں کے لیے ہے جن پر یہ ظلم ہوا اور جنہوں نے انہیں مجبور کیا. ان کی سزا میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں. کیا ویسٹ نے سلیوری کو ختم کیا؟ 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ ویسٹ نے سلیوری کو ختم کیا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ویسٹ خود اپنے وار پرزنرز کے ساتھ کیسا پیش آتا ہے. وار آن ٹیرر کے بعد CIA کی کئی فائلز لیک ہوئیں جن سے ایویڈنس کے ساتھ ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ پرزنرز جو کہ آرمی کی کسٹڈی میں ہیں کیمپس میں یا جیل میں ان کو ٹارچر کیا گیا. اور رپورٹس کے مطابق ان میں سے 70% یعنی 70% سے 90% یعنی 90% تک لوگ انوسنس تھے جن کو صرف شک کے بنا پر اریسٹ کیا گیا تھا.
اب میں آپ کے سامنے ٹارچر ٹیکنیکس کی ایک لسٹ رکھوں گا، تو اگر کوئی کمزور دل انسان اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس حصے کو سکپ کر دے۔ ہوڈنگ مطلب منہ کو کسی کپڑے یا ماسک سے پوری طرح کور کر دینا، جیسا کہ آپ امیج میں دیکھ سکتے ہیں۔ پلیسنگ ڈیٹینیز ان اسٹریس پوزیشنز، جیسے کہ کسی چھوٹے سے ڈبے میں ان کو لمبے وقت کے لیے قید کر دینا۔ پرزنرز کو سونے نہ دینا، انہیں کھانا پانی نہ دینا، اور اس کے ساتھ فزیکل اور سیکشول اسالٹ، رسپیکٹو کی آدمی ہے یا عورت، بچے ہیں یا بوڑھے۔ جی ہاں، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ڈیٹینی بچہ ہے یا بوڑھا، آدمی ہے یا عورت۔ پرزن کیمپ میں عورت، بچے اور آدمیوں کو ریپ کیا گیا۔ میں اسکین سکرین پہ لگا دوں گا، اگر آپ چاہیں تو پاز کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرف مثال ہے اسلام کی کہ تمہارے غلام جو کہ وار پرزنرز ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، ان پر ظلم مت کرو، ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اور دوسری طرف تم قیدیوں کو تڑپا کر یا تو مار ڈالو یا ان کو زندہ لاش بنا دو۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کس نے رحم کیا اور کس نے ظلم۔ اب اس بات پر ہمارے بھنگیوں کے آئنسٹائن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو صرف لوگوں نے کیا، اس میں گورنمنٹ کا کوئی سپورٹ نہیں تھا۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ گورنمنٹ اس سب سے واقف ہی نہیں تھی، بلکہ اس کو بڑھاوا دینے کے لیے پالیسیز بھی بنائی گئی تھیں۔ کیا ولد کو بیچنا جائز ہے؟ ہم لوگ اپنی لونڈیاں اور امہات الولاد بیچا کرتے تھے، اور نبی کریم ہمارے درمیان زندہ تھے اور ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ کچھ حدیثیں ہیں، جیسے اس حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ولد کو بیچا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اور ہم نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ اور دوسری حدیث میں، وہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ولد کو بیچا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے ہمیں منع کر دیا اور ہم رک گئے۔ اس کا ایکسپلینیشن ہمیں ملتا ہے مجموع شرح المہذب سے۔ کئی صحابہ کو ولد کے فروخت کے حرام ہونے کا پتہ نہیں تھا، اس لیے کئی لوگ ایسا کر بیٹھے۔ بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں اس چیز کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا۔ کیا ولد اور ان کی اولادوں پر ظلم کیا گیا؟ پہلے تو میں آپ کو الولد کی ڈیفینیشن دکھا دیتا ہوں، اور اس ڈیفینیشن کے حساب سے ان سوشو ہسٹوریکل پریکٹس slave girls use their beauty and intelligence to attract the attention of powerful men and then use the birth of male child to place themselves in position of power۔ اور یہ ڈیفینیشن میری یا کسی اور مسلم کی نہیں بلکہ آکسفورڈ کے حساب سے ہے۔ عبد الرحمن III ہشام II، یہ اپنے وقت کے خلیفہ یعنی مسلم سلطنت کے لیڈر، خود ایک باندھی سے پیدا ہوئے، اور اس کے باوجود وہ سلطنت کے خلیفہ بنے۔ اور صرف 2 مثالیں نہیں، ایسی کئی مثالیں ہمیں ہسٹری میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کیا اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی تلقین کی ہے؟ اسلام میں غلاموں کی آزادی کے لیے کئی راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ ہے مکاتبت۔ مکاتبت کہتے ہیں کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے مقرر معاوضے کے بدلے اپنی آزادی کی شرط رکھے۔ اس معاملے میں علماء کی 2 رائے ہیں، ایک یہ کہ مکاتبت کرنا واجب ہے، اور یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت سیرین نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتبت کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو حضرت سیرین اس معاملے کو لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکاتبت کرنے کا کہا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوڑے سے مارا اور مکاتبت کی آیت پڑھی۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکاتبت کر لی۔ کئی علماء مکاتبت کو مستحب کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام اپنے آپ میں وار پرزنر ہے، تو ممکن ہے کہ آزاد ہونے کے بعد یہ پھر فتنہ پھیلائے، اس لیے اس کو مستحب کہا گیا ہے۔ مکاتبت کی فکس قیمت میں سے صحابہ ایک حصے کو معاف کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر بار 1/4 حصہ معاف کیا اور کرنے کی تلقین کی، اور باقی کے مسلمان بھی ان کی مدد کرتے تھے اس مال کو ادا کرنے میں۔ اور زکوٰۃ کا ایک حصہ غلاموں کو چھڑانے کے لیے ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی 60 آیت میں ہے۔ ایسی ہی ہدایات کی وجہ سے اصحاب نے کئی غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سے زیادہ غلام آزاد کیے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 سے زیادہ غلام آزاد کیے۔ چاہے اب یہ جاہل کتنا ہی رونا رولے، یہ بات کئی حدیثوں سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کہ اسلام غلاموں کی آزادی کو پروموٹ کرتا ہے، ان کو ان کے حقوق دیتا ہے اور انہیں ظلم سے بچاتا ہے۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی ریفرنسز یوز ہوئے وہ سارے میں نے اکیلے اکٹھا نہیں کرے، بلکہ میرے بھائی یونائٹ اپون اسلام نے بھی میری اس میں مدد کی ہے، تو اس کے انسٹاگرام پیج کو دیکھیں اور فالو کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں میں کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام پہ DM بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سچ ہے، سچ جو ہوتا ہے نا وہ سچ ہوتا ہے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ آپ نے 6 گھنٹے کی اسٹریم کی، اس کے جتنے میں نے کلپس دیکھے ہیں اس میں آپ کی ہر بات ہی ایک فالسی اور جھوٹ ہے، سیدھا سیدھا۔ ہر جگہ آپ ایسی الٹی کلا بازیاں آپ لوگ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔